دنیا کرکٹ کا کل ایک یادگار دن تھا۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے گزشتہ روز شاندار بلکہ ناقابل فراموش پرفارمنس کے بعد 36 مرتبہ ون ڈے کرکٹ کے ورلڈ چیمپئن کا تاج اپنے سر پہ سجایا۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں بھارتی وزیر اعظم سمیت 1 لاکھ بھارتی شائقین کا مجمع موجود تھا۔ بھارتیوں کو جیت کا قوی یقین تھا اور شاید یہی وہ دباؤ تھا جس نے ٹورنامنٹ کی ناقابل تسخیر یعنی کہ اس میچ تک ناقابل تسخیر رہنے والی بھارتی ٹیم کو فائنل میں ایک عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ اتنے بڑے مجمع کے سامنے شکست جہاں بھارت اور اس کے شائقین بلکہ پورا ملک کبھی نہ بھلائے پائے گا، وہیں آسٹریلیا کے لیے یہ جیت غیر یقینی اور ہر لحاظ سے غیر معمولی رہی۔ کرکٹ کو کھیل سے کہیں زیادہ سنجیدہ لینے والے بھارتی شائقین کے لیے یہ شکست ناقابل یقین تھی۔ گراؤنڈ میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود فلم ساروں سمیت سابق کھلاڑی، دیگر معروف شخصیات اپنی ٹیم کی اس ناقابل یقین شکست کے چشم دید گواہ بن گئے۔ بھارتی ٹیم کے کوچ اور سابق سٹار بیٹسمین راہل ڈراوڈ کا کہنا تھا کہ میچ ہارنے پر ڈریسنگ روم میں بھی مایوسی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دوسری اننگز کے دوران پچ زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی بورڈ دنیا کا امیر ترین کرکٹ بورڈ ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے لیے 80% بجٹ بھارتی کرکٹ سسٹم سے ہی جنریٹ ہوتا ہے۔ کرکٹ کی دنیا پر بھارتی اثر و رسوخ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ان سب کے باوجود بھارت پچھلے 10 سال میں ICC کا ایک بھی ایونٹ جیتنے میں ناکام رہا ہے۔ آخری مرتبہ 2013 میں بھارت نے ICC چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی۔ شاید اسی لیے اس مرتبہ بھارت پر ہر صورت ورلڈ کپ جیتنے کے لیے پچ سے چھیڑ چھاڑ کے الزامات بھی لگے۔ نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل ہونے سے قبل پچ کنڈیشن پر سوالات اٹھے تو فائنل سے قبل آسٹریلوی کپتان نے پچ کا جائزہ لیا اور تصویر کھینچ کر رکھ لی۔ ماہر کرکٹرز کے مطابق آسٹریلیا نے پچ کو بھارت کے مقابلے میں زیادہ اچھا ریڈ کیا اور ایک منصوبے کے مطابق بولنگ کی اور بھارت پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔ بے شک پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ ایک بھیانک خواب ثابت ہوا۔ نہایت مایوس کن کارکردگی کے ساتھ پاکستان نے پورے ٹورنامنٹ میں سہمی ہوئی کرکٹ کھیلی۔ اس کارکردگی کا نزلہ ہمیشہ کی طرح کپتان، سلیکشن کمیٹی اور کوچ وغیرہ پر گرا، مگر PCB کے چیئرمین ذکا اشرف اپنی جگہ نگران عہدے پہ براجمان ہے اور ایسے فیصلے بھی لے رہے ہیں جو قانونی طور پہ لینے کے وہ مجاز نہیں۔ سابق PCB چیئرمین رمیز راجہ کے مطابق ورلڈ کپ کے دوران ہی بابر اعظم کو پیغام پہنچا دیا گیا تھا کہ ٹورنامنٹ کے بعد ان سے کپتانی لے لی جائے گی۔ سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید نے چیف سلیکٹر انضمام الحق اور PCB کے چیئرمین ذکا اشرف کے درمیان تنازع پہ کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ٹورنامنٹ کے بیچ میں PCB چیئرمین اپنی ہی ٹیم کو اون کرنے سے انکار کر دے اور پھر PCB کا چیئرمین بھی بنا ہی رہے۔ قانون کے مطابق نگراں PCB چیئرمین ادارے کے صرف روزمرہ کے فیصلے لے سکتے ہیں، مگر یہاں حال یہ ہے کہ انہوں نے سلیکشن کمیٹی کا چیف وہاب ریاض کو بنا دیا جو نگراں وزیر کھیل بھی ہے۔ ساتھ ہی آسٹریلیا ٹور کے لیے وہاب ریاض نے 18 رکن ٹیم کا بھی اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ سابق کرکٹر محمد حفیظ کو ٹیم کا ڈائریکٹر کا عہدہ دے دیا گیا، جبکہ اسی کے ساتھ ہی ٹیم کا کپتان شان مسعود اور T20 کا کپتان شاہین آفریدی کو بنا دیا گیا۔ پاکستان کا اگلا ٹور آسٹریلیا کا ہے جہاں پر وہ صرف 3 ٹیسٹ میچز کھیلے گا، جبکہ اگلے سال جون جولائی میں T20 ورلڈ کپ کھیلا جائے گا۔ ان تمام فیصلوں پر ناقدین کرکٹ حیران ہیں، مگر لگتا ہے کہ PCB چیئرمین ذکا اشرف کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جہاں پر ایک بار پھر ایک ناپسندیدہ کیفیت جنم لے رہی ہے اور ایک بار پھر سپریم کورٹ تقسیم ہے۔ جسٹس بظاہر اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ہے، جس کو آج انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اس چیلنج کے ساتھ ہی جسٹس بظاہر اکبر نقوی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سینئر جج کے خلاف الزامات بھی لگائے ہیں اور ان پر جانبداری کا الزام بھی بہت سخت الزامات کے ساتھ سامنے رکھا ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں جسٹس بظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایات پر غور کے لیے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا دوسرا اجلاس 6 گھنٹے جاری رہنے کے بعد کل تک ملتوی ہوا۔ آج جسٹس بظاہر اکبر نقوی نے بظاہر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والی حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اپنے خلاف صدارتی ریفرنس کو سپریم کورٹ میں ہی چیلنج کیا تھا۔ آج جسٹس بظاہر اکبر نقوی نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ کونسل نے ان کے اعتراضات سنے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیج دیا جو غیر قانونی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ ظاہر کیے گئے اثاثے
جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ ٹیکس حکام کی جانب سے اثاثوں پر کبھی کوئی نوٹس موصول نہیں ہوا۔ درخواست میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ وکیل مخدوم علی خان نے آرٹیکل 184(3) کے تحت درخواست دائر کی۔ اس حوالے سے سپریم جوڈیشل کونسل کے پہلے اجلاس میں جسٹس مظاہر نقوی نے کونسل کے ارکان چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس نعیم افغان پر تحفظات کا اظہار کیا۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے 10 نومبر کو جمع کرائے گئے اپنے اعتراض میں کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میری تقرری کی مخالفت کی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود نے میرے خلاف کارروائی کے لیے سابق چیف جسٹس عمر اعظم عدیال کو خط لکھا تھا۔ دونوں معزز جج صاحبان کو میرے خلاف شکایات نہیں سننی چاہیے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو 3-2 کی اکثریت سے جسٹس مظاہر نقوی کو شو کوز نوٹس جاری کیا تھا۔ کونسل کے 2 ارکان سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی نے شو کوز نوٹس جاری کرنے کی مخالفت کی تھی۔ گویا سپریم کورٹ میں ججز کے درمیان تقسیم کا معاملہ جوں کا توں موجود ہے۔ اس حساس موضوع پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، محترم جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بڑی نوازش جج صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ حساس موضوع ہے، سپریم کورٹ کے ہی ایک جج صاحب کے خلاف ریفرنس ہے اور ان پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات ہیں، مگر جج صاحب نے بھی اپنا جواب داخل کیا ہے اور خود چیف جسٹس اور ایک سینئر جج پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ معاملہ وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، مگر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رہی ہے۔ ابھی جیسے کہ آپ نے سنا کہ آج بھی 6 گھنٹے یہ کارروائی ہوئی ہے۔ اس کا کیا آپ کے خیال میں لاجیکل آگے کیا راستہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اب معاملات کامران صاحب بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اس طرح کے جو کیسز ہوتے تھے وہ عام طور پر فل کورٹ کے پاس جایا کرتے تھے اور پھر الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ ہونا تھا وہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افتخار چودھری صاحب کے خلاف جو کارروائی شروع ہوئی تو اس میں یہی ہوا، پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے معاملے میں بھی یہی نوعیت ہوئی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ایک 5 رکنی بینچ ابتدائی طور پر سنا کرے گی اور اس کے خلاف اپیل بھی پرووائڈڈ ہے۔ اب یہ وہ نتائج ہیں، وہ ریپرکشنز ہیں جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو انہوں نے جو ویلیڈیٹ کیا ہے، یہ اس کے نتائج ہیں۔ صورتحال جو ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر خدا نخواستہ ملٹری ٹیک اوور ہو جائے تو وہ بھی، اس کے لیے بھی آپ فل کورٹ کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایسے معاملات کو 5 ججوں کے پاس رکھنا پڑے گا اور وہاں سے جو فیصلہ ہوگا پھر وہ اس کی اپیل ایک مقابلتاً لارجر بینچ کے پاس جائے گی۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ اسی طریقے سے چلیں گے اور جہاں تک کہ ان اعتراضات کی ویلیڈیٹی کا تعلق ہے، یہ باتیں تو اپنی جگہ مسلمہ ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ کی مخالفت ہوئی یا میرے بارے میں جو پروسیڈنگ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس پینڈنگ میں تھی اس کے متعلق کچھ ان 2 جج صاحبان نے معلومات کی، یہ باتیں تو صحیح ہیں اور یہ سیریس باتیں ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائیبونل کسی بھی لیول کا ہو اور آبویسلی کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ہائیسٹ پاسبل لیول کا ایک ٹرائیبونل ہے، لیکن اگر اس کے خلاف ایلیگیشنز میلا فیڈیز کی آ جاتی ہیں، باعث کی آ جاتی ہیں، تو وہ معاملہ جو ہے وہ پھر عدالت میں اوپن اپ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ آرٹیکل 184(3) میں ایویڈنٹلی یہ کوسچنز جو ہیں فال کریں گے اور ان کو ایگزامن کرنا پڑے گا۔ نتائج اس کے کیا نکلتے ہیں وہ میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا کہ اگر فائنڈنگ تو جج صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اگر سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی اس سلسلے میں جاری رہی، گو کہ درخواست دائر کر دی ہے جناب جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے، ان کی جانب سے محترم مخدوم علی خان ایڈوکیٹ نے 184(3) کے تحت انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے، لیکن جب تک سپریم کورٹ حکم نہیں دیتی اس وقت تک سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی جاری رہے گی نا، جاری رہ سکتی ہے۔
اور اگر اس وقت تک بھی فیصلہ نہ آئے تو سپریم جوڈیشل کونسل اپنا کوئی ڈیکلیریشن دے سکتی ہے اگر سپریم کورٹ اس کو صراحتاً نہ روکے اب کارروائی کرنے سے؟ جی بالکل، یقیناً ان کو اسٹے آرڈر نکالنا ہوگا، اور اگر وہ اسٹے آرڈر نہیں نکالتے ہیں تو وہاں کارروائی جو ہے وہ جاری رہے گی. لیکن اگر وہ جاری رہتی بھی ہے اور وہاں سے کوئی فائنڈنگ آتی ہے اور وہ ایڈورس فائنڈنگ ہوتی ہے تو وہ انہی پروسیڈنگز کے اندر اس فائنڈنگ کو ایگزامن کیا جا سکتا ہے، یا اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک نئی پٹیشن بھی فائل کی جا سکتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اسٹے کا گرانٹ ہونا یا گرانٹ نہ ہونا ریلیونٹ ضرور ہے لیکن کروشل نہیں ہے. تو جیسا کیا جو سپریم جوڈیشل کونسل کی ڈٹرمنیشن ہو اس کے لیے کوئی روایت، کوئی قانون موجود ہے کہ یہ کنسنسس سے ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اگر 5 رکنی کونسل ہے تو 5 اراکین کو اس پر ایگری کرنا ضروری ہے، یا یہ بھی ایک عدالتی فیصلے کی طرح سے میجورٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ اصل فیصلہ سمجھا جائے گا؟ کامران صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ کونسل کا فیصلہ میجورٹی فیصلہ نارملی ہوا کرتا ہے، اور اگر وہاں پر ڈسینٹنگ وائسز ہوں تو وہ یقیناً اگر مائنورٹی میں ہیں تو ان کا ایفیکٹ نہیں ہوا کرتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر تو کوشچن میلافیڈیس کا ہے، میلس کا ہے، تو پھر تو آبویسلی جن لوگوں کے خلاف میلس کی ایلیگیشنز ہیں اگر وہ سیریس ایلیگیشنز ہیں تو اس کے متعلق تو اسٹیبلشڈ پرنسپل ہے کہ میلا فیڈے ایکٹ از نو ایکٹ ایٹ آل. تو جیسا یہ بھی فرمائیے گا کہ ویسے تو جیسا کہ آپ نے فرمایا قانونی طور پہ پابندی نہیں ہے، لیکن کیا یہ بعد قیاس ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل خود، کیونکہ اس قسم کی شکایات اور اس قسم کی جو تحفظات ہیں وہ جس صاحب کے خلاف یہ تحقیقات ہو رہی ہے انہوں نے دائر کیے ہیں، وہ معاملہ سپریم کورٹ لے گئے ہیں، باقاعدہ وہاں درخواست ہو گئی ہے کہ از خود سپریم جوڈیشل کونسل فی الحال اس کارروائی کو روک دے کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، یہ بعد قیاس ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب امر ہوگا، اور یہ اس طرف نشاندہی ہوگی کہ اگر تو ایلیگیشنز ہیں بائس کی تو اس میں اپیرنٹلی اگر سبسٹنس ہوتا تو معاملہ چلتا رہتا، لیکن ہم نے اس کو وہیں روک دیا ہے اور منتظر ہیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. اور یہی ہونا بھی چاہیے، بڑی عدالتیں ہوں یا چھوٹی عدالت ہو، تمام عدالتوں کی پروسیڈنگز ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے اور پبلک کانفیڈنس ایووک کرنا چاہیے تمام پروسیڈنگز کو. اور اگر تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ افتخار چودھری صاحب کے کیس میں ہوا، تو پھر الٹیمیٹلی ان معاملات کا جوڈیشل لیول کے اوپر نوٹس لیا جاتا ہے اور لیا جانا چاہیے. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین احمد ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. خدا کا شکر ہے کہ سلولی اور سٹیڈی ملک کی معیشت میں استحکام کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر ملکی انویسٹمنٹ، مقامی صنعتوں کی ترقی، خون چوس قومی اداروں کی نجکاری کی روشن صبح طلوع ہونے کے قریب ہے. نگراں حکومت میں معیشت بحالی پر پوری ریاست کی مثالی سہولت کاری کا جوش و جذبہ سامنے آ رہا ہے. معیشت بحالی کے سفر کی ضامن افواج پاکستان ہے اور اس عظیم مشن کے روح رواں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہیں. پرسوں نگراں وفاقی حکومت نے 19 رکنی انڈسٹریل ایڈوائزری کونسل تشکیل دی. یہ اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی زبردست پیش رفت ہے جس میں چیئرمین FBR، وفاقی و صوبائی سیکرٹریز سمیت ملک کے 12 ٹاپ اور چوٹی کے صنعت کار اس میں شامل ہیں، جس میں فواد مختار ہیں جو کہ فاطمہ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، محمد علی ٹھبا لکی گروپ کے ہیں، وقار احمد ملک فوجی فاؤنڈیشن سے تعلق رکھتے ہیں، عبدالصمد داؤد اینگرو سے ہیں، رضا منشا نشاد گروپ کے ہیں، شہزاد اصغر علی ہیں، سبیل چنائے ہیں انٹرنیشنل اسٹیل کے، شہباز یاسر ملک ہلٹن فارما انڈسٹری کو ریپرزینٹ کریں گے، احسن بشیر صاحب ہیں، حیدر علی صاحب آپ جانتے ہیں پاکستان کے نامور پیکیجز گروپ میں بابر علی صاحب کے
साहबजादे हैं और फारूक नसीम साहब ग्रीस से ताल्लुक़ रखते हैं। इस इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन निगरान वज़ीर सनअत और तिजारत जनाब गौहर एजाज हैं। ये काउंसिल, इसकी बड़ी अहम बात यह है कि इसको सिर्फ 10 हफ्ते दिए गए हैं कि कौमी सनती पॉलिसी तश्कील दे, जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हवाले से एक मेक और ब्रेक जेस्चर है और जिसकी काविश जो है फौरी आगाज़ कर दिया गया है। इस काउंसिल के क़याम का मकसद ऐसी पॉलिसीज़ तरतीब देना है जिनसे सनतों को 100% पैदावारी सलाहियत पर चलाया जा सके। यानी मुल्क के इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेपनाह जो गुंजाइश मौजूद है उसे सिर्फ सियासी, माशी इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी दरकार है जो अब दी जा रही है। ख्याल रहे कि SIFC के तहत निगरान वफाकी हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के इक़दाम भी किए हैं। स्मगलिंग और हवाला हुंडी के ख़िलाफ़ एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं देखने में आया। गर्दिशी कर्ज़ों में कमी के लिए गैस बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, खसारों में कमी लाने और निजकारी की इस्लाहात की जानिब पेशकदमी की है और जिसके नतीजे में पाकिस्तान को IMF का भरपूर एतमाद हासिल हो रहा है और इम्कान है कि आइंदा मुंतखब हुकूमत भी SIFC की इन पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रखेगी। इस तसलसल की यकीन दहानी पाकिस्तान के रियासती इदारे तमाम बैरून अक़वामी सरमायाकारों को, मल्टीलेटरल एजेंसीज़ को, बैरूनी हुकूमतों को करा रहे हैं, क्योंकि तेल की दौलत से माला माल अरब ममालिक की ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, लाइव स्टॉक, ऑयल रिफाइनरीज, मादनियात, कानकनी के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी को इसी यकीन दहानी की ज़रूरत है। आलमी शोहरत याफ्ता कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन ने सऊदी अरब की शराकत दारी से रेकोडेक मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक इसमें सऊदी अरब की बराह रास्त सरमायाकारी के बाकायदा और भरपूर ऐलानात अभी जल्द आने वाले हैं। मईशत संवारने के इस इनकलाबी मिशन को कामयाब बनाने के लिए SIFC के दरवाजे पाकिस्तानी बिजनेस कम्यूनिटी और मुल्की सरमायाकारों के लिए भी खोले गए हैं। वफाकी काबीना ने एक बहुत अहम कानूनसाजी भी की है हमारी इत्तलात के मुताबिक, जिसमें लगता यह है कि पार्लियामेंट भी इस मतलूबा कानूनसाजी में माविन साबित होगी, जिससे बैरूनी सरमायाकारों को यकीन दिलाया जा रहा है कि उनकी सरमायाकारी महफूज होगी और उस किस्म की कैफियत देखने में नहीं आएगी जो रेकोडेक कार के दूसरे इंटरनेशनल मंसूबे पाकिस्तान स्टील प्राइवेटाइजेशन के सिलसिले में पाकिस्तान को जिसको झेलना पड़ा, पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ और बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से एतमाद मुतज़लज़ल हो गया। अब उनको एक यकीन दहानी की ज़रूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ये यकीन दहानी इन तमाम सरमायाकारों को, ख़ास तौर पर अरब ममालिक के सरमायाकारों को करा रही है। मतलूबा कानून साजी भी की गई है, काबीना उसकी मंजूरी दे चुकी है। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद की ज़ेर सदारत प्राइवेटाइजेशन कमीशन PIA समेत खून चूस सरकारी कॉर्पोरेशन की तेज़ रफ्तार निजकारी के लिए कोशा है और लगता है कि इलेक्शन के बाद भी नई हुकूमत में भी फवाद हसन फवाद तेज़ रफ्तार निजकारी प्लान का तसलसल बरकरार रखेंगे, जैसे कि दूसरी पॉलिसीज़ का तसलसल यकीनी बनाया गया है। मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड को भी नया जन्म मिलना खारिज इम्कान नहीं है। ख्याल यह है कि बैकग्राउंड में इस सिलसिले में डेवलपमेंट है। खबर है कि नून लीग ने अपने इंतखाबी मंशूर में 18वीं तरमीम में तब्दीलियाँ करने का इंदिया दिया है ताकि वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स आमदन की तकसीम का कोई नया फार्मूला तय हो सके। बिलाशुबा मुल्क के माशी ढांचे में जान डालने का ये सफ़र कठिन ज़रूर है, लेकिन इस इनकलाबी मिशन पर तसलसल के साथ अमल हो गया तो यकीनन हमारे मुल्क की तकदीर, माशी तकदीर बदल जाएगी। इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे मोहतरम गौहर एजाज हमारे साथ हैं, निगरान वफाकी वज़ीर सनअत व तिजारत और इस हुकूमत की इकनॉमिक टीम के बहुत ही कलीदी रुकन हैं। गौहर एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा, जो इंडस्ट्रियल काउंसिल बन रही है इसका चार्टर क्या है, इसके TORs क्या हैं और ये 60 दिन के अंदर इसने हर सूरत में अपना काम मुकम्मल करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, मैंने हमेशा एक जुमला कहा है कि पाकिस्तान में जो है इतनी बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि शायद ही दुनिया के किसी और मुल्क में हो। और मैं जैसे जैसे चीज़ों को देखता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज 14वां हफ्ता है कि टेकर सेटअप के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री और कॉमर्स को देख रहा हूँ, तो जैसे जैसे चीज़ों को देखता हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि अगर पूरी दुनिया से लोग आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो UAE है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो कतर है, और अभी हम जिस मुल्क में जा रहे हैं, जैसे मैं चाइना गया तो जो है वो पाकिस्तान को देख रहे हैं कि ये 25 करोड़ आबादी का मुल्क है
اور ہمیں اپرچونٹی ملے کہ ہم پاکستان کے اندر کیسے انٹر ہو کے ہم انڈسٹری لگائیں. وہ ہمیں بولتے ہیں کہ اسپیشل اکنامک زونز آپ بنا دیں, ہم ان اسپیشل اکنامک زونز کو خود ہی بھر دیں گے, ہم اپنے بجلی کے کارخانے بھی لگا لیں گے, ہم انفراسٹرکچر بھی خود بنا لیں گے, ہم صنعتیں بھی بنا دیں گے, آپ اس کے سسٹمز کو صرف آسان کر دیں, FDR کو آسان کر دیں, آپ اپنی پالیسی کو آسان کر دیں تاکہ ہم نے کیسے کام کر رہے ہیں ہمیں صرف وضع کر دیں. جب میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا پچھلے 13 ہفتے میں تمام ممالک کے ساتھ, تو مجھے جو ہے اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی بہت بڑے بڑے انڈسٹریل گروپس ہیں جن کی بہت کیپیسٹی ہے. اور اسی نظر کو سامنے رکھتے ہوئے جب SIFC میں اس کو ڈسکس کیا گیا کہ انڈسٹریل پالیسی بنائی جائے ملک کے لیے ایسی جو کہ ملک کی تقدیر بدل دے, اور میرے کو اس کے جب اس کا مینڈیٹ سامنے میں نے رکھ کے 13 گروپوں کو چنا, تو میں نے اسی لیے چنا کہ وہ گروپس ہیں جنہوں نے پاکستان میں پشتہ پشت کام کیا. ہمیں اپنے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ ٹیبل پہ بٹھانا پڑے گا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی صنعتیں چلائی ہیں اور ہمیشہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں. تو کیا ہو گیا کہ ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ ملک میں دوسرے لوگ آ کے اوورسیز انویسٹرز کام کر رہے ہیں, تو ہمارے ملک کے لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ ہے سوچ, یہ ہے جو ہے اس کا ویژن کہ ہم اپنے 13 لارجسٹ گروپس, اور ہم نے آپ دیکھ لیں کہ اگر جو ہے وہ سید بابر علی صاحب نے ملک کے لیے کام کیا تو ہم نے ان کے بیٹے سید حیدر علی کو لیا. اگر رزاق طبہ صاحب نے کام کیا تھا ہم نے ان کے بیٹے محمد علی طبہ کو لیا. اگر میاں مختار صاحب نے ملتان سے فاطمہ فاؤنڈیشن فاطمہ کی اگر بنیاد رکھی تو ہم نے ان کے بیٹے فواد کو لیا. اگر سردار یاسین ملک صاحب نے کام کیا تو ہم نے ان کے بیٹے شہباز ملک صاحب کو لیا. اگر ہمارے پاس اینگرو میں حسین داؤد صاحب نے کام کیا تو ہم نے ان کے بیٹے سمد داؤد کو. یہ سب اگلی پشتے ہیں, یہ سارے. اگر کریسنٹ گروپ میں پورے کے پورے میاں بشیر, میاں امین, میاں شفیع نے کام کیا, آج ہم نے ان کے پوتے میاں حسن بشیر کو لیا. ہم نے سعید سیگل صاحب کے گرینڈ سن عامر فیاض کو لیا ہے کوہ نور سے. یہ وہ سب لوگ ہیں جو سب لوگوں نے, ان کے گرینڈ فادرز نے یا ان کے فادرز نے اس ملک میں صنعتوں کی بنیاد رکھی ہے. تو میرا یہ ویژن ہے, یہ 13 گروپس آج بھی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروپس ہیں جو میں اس کاؤنسل میں نہیں شامل کر سکا, لیکن ہم سب کو ان 10 ہفتے میں بلائیں گے, ان سب گروپس کو بھی بلا کے ان سے بھی پریزنٹیشنز لیں گے کیا چاہیے روڈ میپ بنانے کے لیے. کیوں نہیں پاکستان میں پیٹرو کیمیکل انڈسٹری لگی. پیٹرو کیمیکل ہم سال کا $10 بلین کے پلاسٹکس اور $10 بلین کے ہم پالیمرز منگا لیتے ہیں, نیپتھا کریک کر کے ہم باہر بھیج دیتے ہیں جو ہم اپنی ریفائنری سے, جو کہ ہم $100 پر ٹن میں بیچتے ہیں اور $1000 اور $1200 پر ٹن پہ اس کا پروسیس پالیمرائز پروڈکٹس بنوا لیتے ہیں $10 بلین کی. ہم کیا وجہ ہے کہ ایک سٹیل مل پورا پرائیویٹ سیکٹر $5 بلین کی سٹیل منگاتے ہیں, ایک سٹیل مل نہیں بلٹ نہیں بنا سکتے آج تک. کیا وجہ ہے کہ یہ کیمیکلز جو ہم آج ہمارا سب سے بڑا بل $10 بلین کیمیکل کیوں نہیں بنا سکے. کیا وجہ ہے کہ ہم آج بھی اس جگہ پہ ملک میں کھڑے ہیں اور ہمارے آئرن اورز اور ہمارے جو ہے کاپر اورز وہ سارے کے سارے را فارم میں باہر جا رہے ہیں. کسی کا کوئی پروڈکٹ ہم نہیں بنا رہے, نہ ایلومینیم کا, نہ آئرن کا, نہ کاپر کا, اور دوسری کمپنیاں آ کے بنا کے اس کا را مٹیریل مائن کر کے لے جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ اس ایمرلڈ اور روبیز پڑے ہوئے ہیں, پہاڑوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, مجھے آ کے دکھا رہے ہیں, اور ہم اس کی پروسیسنگ ہی نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں $2 بلین کے ایمرلڈ اور روبیز یہاں سے اسمگل ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کے بعد پروسیس ہو کے آگے اس کا مال بنتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ صنعت جو ہے کوئی صنعت کھڑی نہیں ہو سک رہی. اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ اب ہم نے کرنا ہے کہ پاکستان نے آگے جانا ہے, اور یہ 13 گروپس جو میں نے سلیکٹ کیے, اور اس کے علاوہ بھی ہم انڈسٹریل گروپس جیسے بڑے گروپس ہیں, چھوٹے گروپس ہیں, ان سب کی 8 ہفتے میں 2 دن ہر ہفتے, اگلے ٹیوزڈے سے اس کا سیشن شروع ہو جائے گا. اینڈ ہمارے یہ 13 گروپس ہمارے VIPs ہوں گے. ویل گیو دیم کمپلیٹ اسٹیٹ پروٹوکال کہ یہ آئیں بیٹھیں, پوری انڈسٹری اور کامرس ڈپارٹمنٹ ساتھ بیٹھے گا, ہم چاروں صوبوں کے چیف منسٹر سے اس کے ساتھ پریزنٹیشن لیں گے, اور ایک ایسی جو ہے روڈ میپ بنائیں گے جہاں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک کو ان صنعتوں کی اس سال میں ضرورت ہے اور اس صنعتوں کو کیسے ہم نے لگوانا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس قرض آ جائے, ہم کوئی چیز لگا دیں اور اس کی پروڈکٹیوٹی ہی نہ ہو, اور اس کے بعد وہ قرض ہمارے سر پہ آ جائے. ہم $58 بلین کے قرض پہ عمران خان صاحب کھڑے تھے 2008 میں, آج ہم $120 بلین کے قرض پہ آ گئے, $72 بلین قرض بڑھا ہے. بٹ ہماری پروڈکٹیوٹی کیوں نہیں ہے؟ ویئر از آر پروڈکٹیوٹی؟ ہم کیوں
آج یہ بیک گراؤنڈ امپورٹنٹ ہے گورجا صاحب، جبکہ ہماری امپورٹ $60 بلین کی اچھی، بہت اچھی یہ ڈیولپمنٹ ہے، بہت اچھی کاوش ہے، مگر ایبسلیوٹلی یہ اس کی تو بے پناہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں فورن انفلوز چاہیے، کیونکہ ہمارا بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ریزروز نہیں ہیں، ہمارے پاس انفلوز نہیں ہیں، ہمارے ریمیٹنسز شرنک ہوئے ہیں، ہماری ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی ہیں اس لحاظ سے، اور یہ ہمیں انفلوز چاہیے. اور ہمارے جو فورن انویسٹرز آپ نے فرمایا یہ مڈل ایسٹرن ہمارے دوست لائن لگا کے کھڑے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس کمٹمنٹ ہے، ان کو پوٹینشل نظر آ رہا ہے، مگر ان کو سیکیورٹی چاہیے، ان کو کنسسٹنسی چاہیے، ان کو ہر لحاظ سے اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی اور کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی چاہیے. یہ آپ دے رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی آئرن کلیڈ گارنٹی دے رہے ہیں، اس کے بغیر تو وہ نہیں آئیں گے آپ کے قریب. کامران خان صاحب اتنی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. ہمارا صنعت کار بھی کیا مانگتا ہے؟ کنٹینیوٹی آف پالیسی. یہی کنٹینیوٹی آف پالیسی کے لیے SIFC بنی ہے، اور SIFC میں ہم جب بات کرتے ہیں وہ سارے وہاں پہ بیٹھ کے ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے اپنے انویسٹر کو، اور اس کو کنٹینیوٹی کیسے دینی. اگر کوئی پالیسی غلط بھی ہے اور غلط بن گئی ہے پچھلے، تو اس کے باوجود سب نے اس بات کو فیصلہ کیا کہ وہ اس کو کنٹینیوٹی کیسے دینی ہے، تاکہ اس انویسٹر کو جو ہے ہم نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں، اور اس کی ہمیں بنیاد رکھنی پڑے گی. یہی آج سارے باہر کے انویسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آج پالیسی دیں گے تو کنٹینیو کریں گے، تو آپ کے پاس آج بیک بون بن گئی انویسٹمنٹ کی SIFC. یہی ہمارے ڈومیسٹک جو ہے انڈسٹریل گروپس، یہ دیکھیں جو باہر سے لوگ آ کے چن رہے ہیں چیزوں کو، وہ چن رہے ہیں چیزوں کو جو کہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. وہ آ کے مائننگ چن رہے ہیں، وہ آ کے آپ کے گولڈ کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. وہ آپ کے اس سے پہلے جو ہے وہ چائنا کی نیشنل مائنز کمپنی آئی تھیں، انہوں نے کاپر کے اندر انویسٹمنٹ کی. ہمارے ملک میں خان صاحب اتنا بڑا پوٹینشل ہے کہ جب ہم نکلے تو ایگریکلچر نکال کے نکلے تو ایگریکلچر کا 10 ملین ایکڑ ایسا ہے جو کہ یہاں پہ نہ پوٹینشل پہ پورا کام کر رہا ہے یا بنجر پڑا ہوا ہے. بلوچستان میں اتنا بڑا ایریا پڑا ہوا ہے. کیا چاہیے آج؟ اتنی بڑی دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں کہ آپ نے پانی پائپ واٹر کیسے پریزنٹ لے کے جانا ہے. تو آج کیا کر رہے ہیں چولستان میں؟ چولستان کے اندر آباد کیا جا رہا ہے، اس میں پائپ واٹر لے کے دیا جا رہا ہے. آج ہم بلوچستان کی زمین کو تو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے پاکستان. اچھا اب اسی کے ساتھ آج دیکھیں آج وزیر اعظم بلوچستان کا ہے. خان صاحب فریش ہمارا وزیر اعظم بلوچستان فریش ان پٹ دیجئے. ٹریڈ کی کیا سچویشن ہے، ہماری امپورٹس ایکسپورٹس کی کیا پوزیشن ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا کیا حال ہے اس دوران؟ اور اب خبریں یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو ٹریڈ کے معاملات ہیں وہ بھی ریزالو ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. یہ کیا اس پہ کیا اپڈیٹس ہیں ان تمام معاملات پہ؟ ہمارے ٹریڈ کے جو ایکسٹرنل ٹریڈ، امپورٹ، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس حوالے سے، اور ہماری امپورٹس کتنی ہمارے کنٹرول میں آ رہی ہیں، ابھی کیا کرنٹ سچویشن ہے؟ خان صاحب آپ نے اگر نمبرز دیکھے ہوں، جولائی ہم اگست میں ہم آئے مڈ میں، تو جولائی سے جب میں کمپیرن کرتا ہوں تو اکتوبر کے اندر $1.1 بلین کے انفلو ہمارے پاس ایکسٹرا آئے، جس میں $470 ملین کی ہمارے پاس جو ہے وہ ریمیٹنس اور $570 ملین کی ہمارے پاس ایکسپورٹ بڑھ کے آئی یہ جولائی کے مقابلے میں. اور آپ نے آج اس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے دیکھا تو $73 ملین کا نمبر آیا. یہ پیمنٹس کہاں گئی؟ باقی ایکسٹرا وہ پیمنٹس گئیں کہ آپ نے جو پچھلے 12 مہینے سے جو ڈیویڈنڈز روکے ہوئے تھے، آج الحمدللہ سٹاک مارکیٹ کیوں بڑھ رہی ہے، کیوں آ گئی ہے 60,000 کے قریب؟ کیونکہ آپ نے جتنے ڈیویڈنڈز تھے جو آپ کے رکے پڑے تھے، جو پیمنٹس تھی، آپ نے 99% پیمنٹس پچھلے 3 مہینے میں کر دی. یہ وہ انفلوز تھے جو آپ نے اسمگلنگ روکی، جو آپ نے حوالہ ہنڈی کی طرف پیسہ جا رہا تھا روکا. وہ سارا پیسہ جو رکا ہے وہ سارا پیسہ اکتوبر کے مہینے سے آپ کے سسٹم میں آ گیا. $1.1 بلین کا انفلو آپ کے پاس اکتوبر کے مہینے میں زیادہ آیا. اگر خالی آپ نے افغانستان کا جو روکا ہے وہ $500 ملین مہینہ تھا جو یہاں سے جا رہا تھا، حوالے میں سے پیسہ جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہی مال واقع پاکستان دوبارہ بک رہا تھا اور دوبارہ $500 ملین حوالے سے آپ لے کے جا رہے تھے، جس کے لیے کوئی قدر ہی نہیں تھی کہ کس قیمت پہ وہ ڈالر خرید. وہ تو کسی قیمت پہ بھی خرید سکتے تھے کیونکہ وہ ڈیوٹی فری سب بند ہو گیا. خدا کا شکر ہے ایوری تھنگ. اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریمیٹنس کے اندر $473 ملین آپ کی اکتوبر میں جیسے بند ہوا ریمیٹنس بڑھ گئی. آج ڈیمانڈ ہی نہیں ہے حوالے کے ڈالر کی، کیونکہ یہ آپ کریٹ کر رہے تھے ڈیمانڈ تھرو پالیسی. ہمارے یہاں نہ خان صاحب کوئی انٹر بینک کے اندر شارٹیج ہے، کوئی شارٹیج نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں
ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کا اندر جو ہے وہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 11 مہینے سے اس کی ڈیمانڈ وہ بھی اس مہینے اکتوبر میں اٹھی ہے، اور اکتوبر میں اس نے پہلی بار جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ کیک 60 to 70% ٹیکسٹائل دیتی ہے، اس نے بھی پچھلے مہینے ایکسپورٹ کی گروتھ دے دی ہے۔ خان صاحب ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے آج کے دن ابھی ہم 2.7 پہ پہنچے ہیں، جب ہم سٹارٹ کیے تھے جولائی اینڈ کی ایکسپورٹ 2.1 بھی نہیں تھی۔ میں $3 بلین میں نے کہا تھا ہمارا پوٹینشیل ہے 100% کیپیسٹی پہ، ہم نے $3 بلین اپنا جو ہے پوٹینشیل میں نے کہا تھا 100% صنعتیں چلنی ہیں، $3 بلین پہ انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو مکمل کر کے جانا ہے جب اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو گاریجا صاحب یہ بتائیے کہ $3 بلین مکمل ہوگی، پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہوگی۔ ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں اس میں ابھی بھی جو ہے تقریباً $3 بلین $4 بلین کے قریب کا ایک گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو بہت آسانی سے بھر سکتا ہے کہ اب اگر ہمارے پاس انفلوز آ جائیں، جو ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، جو فارن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، جس کی باتیں ابھی ہم سن رہے ہیں، لیکن کوئی کانکریٹ شیپ کے اندر گراؤنڈ پہ کچھ ڈیولپمنٹ نظر آ جائے، اس پر کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ پچھلے 2-3 مہینے سے آپ لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی اب ہمیں کوئی ریزلٹس وغیرہ کہیں پائپ لائن میں ہے؟ خان صاحب خوشخبری تو میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اگلے پروگرام میں دے دوں گا، اگلے پروگرام تک میرے ساتھ انتظار کر لیں۔ آپ کی جتنی یہ باتیں ہیں انفلوز کی، میں آپ کو کنکریٹ کے ساتھ جب مکمل کر کے اگلے 10 دن کے اندر آپ کے پاس آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے میرے ساتھ پروگرام کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے بولنا ہے کہ ہم نے اب آگے صنعتیں کیسے لگانی ہیں۔ ایکسلنٹ۔ اچھا یہ فرمائیے گا گاریجا صاحب کہ ابھی اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا، یہ انیشیٹو کیا ہے SIFC لیڈ کر رہی ہے کہ FBR کو ٹاسک کیا ہے کہ 20 لاکھ ٹیکس فائلرز جو ہیں وہ ایڈ کریں اپنے نمبرز میں، ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھائیں۔ میک اور بریک ہے ہمیں جو ہے یہ کام کرنا ہے، یہ 20 لاکھ لوگوں کا یہ بڑھانا، اور مجھے صرف اس بات پہ یقینی ہے کہ اگر اس کو SIFC لیڈ کر رہی ہے، ایپیکس کمیٹی لیڈ کر رہی ہے، تو شاید اس میں کچھ رزلٹ نظر آئیں۔ اس پر گراؤنڈ میں کیا کام ہو رہا ہے؟ آپ کی SIFC کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے میک اور بریک ہے، یہ جو اتنی بڑے تعداد میں نان ٹیکس فائلرز خدا کے لیے ان کو لائیں، اب ہم جیسے ٹیکس والوں کا جو خون نچوڑنا ہے اس کو ختم کرے، اور کسی صورت سے جو ہے اس صورتحال کو بہتر بنائے، ڈاکیومنٹ کرے اکانومی کو۔ اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب جتنے 90 دن میں مشکل فیصلے تھے، چاہے افغانستان تھا، چاہے ایران تھا، چاہے یہ گیس جو ہے وہ آپ کسی کو $4 میں دیتے تھے، کسی کو $15 میں، ایک ہی شہر کراچی میں دیتے تھے، چاہے جو ہے وہ الحمدللہ اب آپ کا میں خوشخبری آپ کو جلد انشاءاللہ تعالی سعودی عربیہ اور UAE کی دونوں کی ایک ایک کر کے آپ کو خوشخبریاں انویسٹمنٹ کی ملیں گی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اب رہ گئی ہماری ڈومیسٹک باتیں۔ تو میں نے یہی جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، ہم نے اپنے ڈومیسٹک انڈسٹریز کا جو ہے کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ اس نے ہماری اس جو $300 بلین سے میں کہتا ہوں ہم نے $3 ٹریلین ڈالا ہے، اس میں اس سفر میں رہنا ہے۔ اور جو آپ نے ٹیکس پیئر کی بات کی ہے خان صاحب، ہمارے ملک میں خالی ریٹیلرز کو ہی آپ ٹیکس نیٹ پہ لے لیں اور اسی کو بولیں کہ صرف آپ نے الیکٹرانک جو ہے سسٹم میں آنا ہے اپنے، تو آپ کے پاس 2 ملین ریٹیلر سے ہی پیسے پورے ہو جائیں گے۔ اگر آپ صرف بجلی اور گیس کے صرف کمرشل کنیکشن جو آپ نے دیے ہوئے ہیں، خالی ان کو ہی آپ کہہ دیں کہ آپ نے کمرشل کنیکشن دیا ہے، آپ جب تک ٹیکس رجسٹر نہیں ہوں گے ہم آپ کو یہ بجلی اور گیس نہیں دیں گے، یہ کل صبح ہو سکتا ہے۔ اٹ از اونلی دا ول، ہر چیز ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی، نہ چھپی ہوئی ہے۔ آج جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو $43 بلین کا ڈیفیسٹ ہے ہمارے ہر ممالک کے ساتھ، ہر جگہ گول ہوا پڑا ہے، صرف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے نہیں ہمارے پیسے پورے ہو سکتے؟ ہر ملک سے ہم نے سرپلس کرنا ہے، یہی آج انڈسٹری پالیسی ہے۔ میں یہی اب آپ کے پاس ایک ہفتے بعد ایکسپورٹ کاؤنسل بھی بنا کے آپ کے پاس آؤں گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس اور بھی خوشخبری لے کے آؤں گا انویسٹمنٹ کی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے، کیونکہ 25 کروڑ پاکستانیوں کی اولین خواہش ہے کہ ہمارے ملک کے حالات ہو، ہماری معیشت کے حالات ٹھیک ہو، ہم بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح، خطے کے دوسرے ملکوں کی طرح ترقی کی اس رفتار میں شاہراہ پر آگے نکلتے نظر آئیں۔ ایسا ہو اور ایسا ہوتا نظر آئے تو اس سے اچھی کیا بات ہے۔ کچھ ابتدائی آثار ضرور ہوئے ہیں، اس کو استحکام دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک اور قدم ہو رہا ہے، پاکستان میں ٹیکس دینے والوں کی تعداد کو بڑھانا ہے۔
کسی ملک کو سروائیو نہیں کر سکتا جس میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9% ہو. اب اس کو ڈبل کرنے کی تقریباً ڈبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یعنی کہ 20 لاکھ ٹیکس پیئرز کو اس میں شامل کیا جائے گا. ٹیکس فائلرز بنائے جائیں گے, نہیں ٹیکس دیں گے تو ان کی گیس, بجلی اور ان کی سمز جو ہیں ان کو بلاک کیا جائے گا. بہت بڑا ایک ایکشن کریک ڈاؤن لانچ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ 100% ٹیکس پابند اور 100% دستاویزی معیشت ہی پاکستان کو اس کے پیروں پہ کھڑی کر سکتی ہے. بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس بچانے کو جرم یا عیب نہیں بلکہ ہنر سمجھا جاتا ہے. تاہم حوصلہ افزا بات ہے کہ FBR نے ٹیکس نہ دہندہ پاکستانیوں کے خلاف ایک اور مگر زبردست کریک ڈاؤن کی حکمت عملی تیار کی ہے. اب انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114B کے تحت نان فائلر کے بجلی اور گیس کے کنیکشن کاٹے جائیں گے اور ان کی موبائل فون سم کو بلاک کیا جائے گا. دراصل پاکستانی معیشت ڈگمگانے کی اصل وجہ ہی آمدن اور اخراجات کا فرق ہے. تاہم پاک فوج کی چھتری تلے SIFC نے ٹیکس چوری کے کلچر پر کاری ضرب لگانے کی ایک جامع پالیسی ترتیب دی ہے. اس مشن کے تحت ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے پورے ملک میں FBR کے 145 نئے ڈسٹرکٹ آفیسر قائم کیے جائیں گے. ان آفیسز کے ذریعے مالی سال کے اگلے 7 ماہ یعنی جون 2024 تک 20 لاکھ نئے فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ 60% معیشت غیر دستاویزی ہے. حکومت ٹیکس نظام ڈیجیٹائزیشن کی بہتری لانے کے ذریعے ہی ممکن ہے اور حکومت اس سلسلے میں کاوشیں کر رہی ہے. FBR کے مطابق ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافے کے لیے ایک نیا قانون بھی متعارف کرایا جا رہا ہے جس کے تحت ادارے اور سرکاری محکمے FBR کو خود کار ٹرانسمیشن سسٹم کے ذریعے ڈیٹا فراہم کرنے کے پابند ہوں گے. FBR کے اعلامیے کے مطابق ان اقدامات کے ذریعے ٹیکس ٹو GDP کی شرح کو مطلوبہ سطح تک بڑھانے میں مدد ملے گی. پچھلے ہفتے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان میں بنیادی مسئلہ ٹیکس کی محدود وصولی ہے. بلومبرگ کو انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ IMF پاکستان سے ٹیکس وصولی کم از کم GDP کے 15% تک کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے. گویا کہ موجودہ لگ بھگ 9% شرح کو اس میں تقریباً 6% اضافہ کرنا ہے. IMF کی یہ خواہش ہے. پاکستان کی معیشت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کو بڑھایا جائے. افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں قانونی امپورٹس اور ایکسپورٹس میں بھی انوائسنگ کے گھپلے ہوتے ہیں. زراعت پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہے لیکن ٹیکس ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان کی 25% زرعی معیشت ہے لیکن ٹیکس ٹو GDP میں زراعت کا حصہ صرف 1% بھی نہیں ہے. بے شمار معزز اور معتبر پیشہ ورانہ ماہرین بھی قومی خزانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالتے. مثال کے طور پر ڈاکٹرز، وکلاء، فیشن ڈیزائنرز، کیٹرنگ سروسز اور ایسے کئی متعدد پیشے ہیں جو سالانہ اربوں روپے کماتے ہیں لیکن اپنی خدمات معاوضہ کیش میں لیتے ہیں. گویا کسی قسم کے ٹیکس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. نگراں وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا کہنا ہے کہ دکاندار ہو، ریل اسٹیٹ سیکٹر اور زرعی شعبے سمیت ٹیکس ادا کرنے کے قابل تمام سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ پہ لانا ہوگا اور ٹیکس آمدن میں اضافے کے لیے FBR کو مضبوط کرنا ہوگا. کہا جاتا ہے کہ FBR کے لیے نہ حکومتی عزائم کی کمی ہے، نہ اصلاحات میں کوتاہی ہے اور نہ ہی نئے منصوبوں کا فقدان ہے. بس FBR کو نیک نیتی کی ضرورت ہے. اطمینان کی بات یہ ہے کہ ٹیکس اصلاحات کے اس پورے ایکشن کی نگرانی SIFC کر رہی ہے جس نے پہلے اسمگلنگ کے سیلاب کے سامنے مضبوط بند باندھے اور اب ٹیکس چوری کا خلاقمہ کرنے کے لیے کمیٹڈ نظر آتی ہے. اس موضوع میں بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹیکس امور کے مستند ماہر اینالسٹ بھی ہیں جناب ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت بار ہم سن چکے ہیں کہ FBR نے کمر باندھ لی ہے کہ اب ٹیکس ٹو GDP ریشو بڑھایا جائے، فائلرز کی تعداد کو بڑھایا جائے، لوگوں کو ٹیکس دینے پہ آمادہ کیا جائے اور اس کے لیے ایک بڑے کریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے. ایک نیا ایلیمنٹ اس میں یہ ہے کہ SIFC اس میں کمیٹڈ نظر آ رہی ہے اور یہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے کیونکہ اس کو آرمی لیڈ کر رہی ہے تو یہ ایک اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اس میں کچھ ہم سیریسنس دیکھیں گے. اور ٹاسک یہ ہے اور مشن یہ بنایا گیا ہے کہ اگلے تقریباً 8 سے 9 مہینوں کے دوران جون 31 تک جو ہے اگلے مالی سال سے پہلے ہم اس میں تقریباً 20 لاکھ ٹیکس فائلرز کا اضافہ کر دیں. کیا یہ اپ ہل ٹاسک ہے، امپاسبل ٹاسک ہے یا ڈوبل ہے؟ شکریہ کامران خان صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ تو میرے اندازے سے بہت کم ہے. آپ دیکھیے کہ اس وقت جو 130 ملین موبائل یوزر یونیک جیسے تو ہمارے تقریباً 190 ملین کے پاس سمز ایشو ہو چکی ہیں مگر ایک سے زیادہ سمز بھی لوگ رکھتے ہیں
اگر ہم وہاں سے ایک ٹیکس بیس نکالیں تو کسی شکل بھی 20 ملین سے کم ٹیکس ریٹرنز نہیں آنی چاہیے. ٹیکس تو ان سے 15% وصول ہو رہا ہے. میں انکم ٹیکس کی ایڈجسٹیبل کی بات کر رہا ہوں, سیل ٹیکس کی نہیں. مگر وہ پھر کلیم بھی نہیں کرتے. اس میں سے غریب لوگوں کو نکال دیجئے, ظاہر ہے ان کی تو قابل ٹیکس آمدن نہیں ہے, ان سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے. تو یہ تاثر تو غلط ہے کہ پاکستان میں غریب لوگ ٹیکس نہیں دیتے, وہ تو اپنے ساتھ سے زیادہ انکم ٹیکس بھی دے رہے ہیں. ہاں, جو امیر لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, آپ نے بالکل صحیح اشارہ فرمایا کہ اس میں ڈاکٹرز, لائرز, یہ تو دیکھیے جو پروفیشنلز ہیں پاکستان میں, ڈیجیٹائزیشن کی بات ہوتی ہے مگر ہم ان سے ہی ابھی تک ٹیکس نہیں لے سکے ہیں, اور ان کی آمدنی ہم سب کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ہے. اب اس میں جو مشیران ٹیکس ہیں ان کی طرف بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, جو اس وقت 5.2 ملین کے قریب ریٹرنز آ بھی رہی ہیں, ان میں سے 70-80% تو بلو ٹیکسیبل یا خسارے کی ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کارروائی ڈال دی جائے گی, ہمیں زیادہ ریٹ پہ ٹیکس نہیں کٹے گا ایز اے نان فائلر, اور یہ کام چلتا رہے گا. میں خوش ہوں یہ جان کر کہ اب ایک ایسی چھتری کے تلے یہ کم از کم ایک ارادہ تو کیا گیا ہے کہ ہم نہ صرف اکانومی کو ڈیجیٹائز کریں بلکہ جن لوگوں کے اوپر گوشوارے دینا لازم ہے ان کے اوپر بھی. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو ماہرین کہتے ہیں, ایک تو ہمارا دعویٰ ہے, ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کا دعویٰ ہے, اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ جس کی بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مطلب اس میں کوئی جس کو ہم کم کہہ ہی نہیں سکتے. پھر نادرا اس کی مدر آف آل ڈیٹا ہے, اس کے پاس سارا ہے. پھر ہمیں بتایا جاتا ہے بینکس کے پاس آبویسلی اپنا ہے, لیکن ایف بی آر کو نادرا اپنے ریکارڈ تک ایکسیس نہیں کرنے دیتا, یا ان کی وہ کولیبریشن نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے بینکوں کے ساتھ, تو بالکل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ریاست کیسے تماشائی بنی ہوئی ہے؟ اگر ڈیٹا کی کمی نہیں ہے اور صرف اس کو استعمال ایک کمیٹڈ طریقے سے اگر کر لیا جائے تو یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% ہونا, 18% ہونا, یا جو بھی ایک عام سویلائزڈ کنٹری کی جو شرح ہوتی ہے اس تک پہنچنا تو آسان کام ہے, مشکل کام تو نہیں ہے. آخر تو پھر یہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جی دیکھیں, مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک بہت دقیانوسی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نوٹس دیں گے. ابھی بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے نوٹس دیا جائے گا, پھر اس کا جواب نہیں آیا تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کے یہ چیزیں منقطع کی. اس کے درمیان بے شمار کرپشن ہوگی, سلیکٹیو کام ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی سختی کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اس میں پھر لوگ راستے نکالتے ہیں. میں سادہ فارمولہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر سب کے پاس سم ہے تو آپ سم کے ذریعے ان کو میسج کریں کہ جی یہ آپ کی ٹیکس ود ہولڈنگ ہوئی ہے اور ہم آپ کو رجسٹر کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس کل بلک رجسٹریشن میں ریٹرنز آ جائیں. اب ریٹرنز تو ایک پیج کی پوری دنیا میں رائج ہے, مگر ہم اب چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ویل سٹیٹمنٹ بھی رکھیں, کمپلیکیٹڈ بھی رکھیں, تاکہ مشیران ٹیکس کا کام بھی چلتا ہے. مگر اس پہ ریاست کو کیا کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا, ایک قانون سازی کے مطلوبہ کر کے جن کے پاس بھی, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس سم ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس تو دے رہے ہیں, ان سب کو رجسٹر کرے اور ان کو این ٹی این نمبر ایشو کر دے اور ان کو بھیج دے کہ آج سے آپ کا یہ این ٹی این نمبر ہے, اور اپنی آپ فائلنگ کرے, اور آپ کا اب تک ہم نے نہیں دیکھا ریٹرن فائل ہوا ہے, اب اس سال سے آپ ریٹرن فائل کریں اور اپنا پہلے کا بھی بتائیں. جی بالکل. دیکھیں, میں عرض کر رہا تھا کہ اگر سادہ ایک پیج کی ریٹرن کر لی جائے اور اسی سم کے اوپر کہا جائے کہ یہ ہم نے آپ کی ریٹرن بھی وہاں رکھ دی ہے, بلکہ سب ڈیٹا ان کے پاس ہے. ریٹرن تو اب آپ دیکھیں جہاں آپ کا ٹیکس ود ہولڈ ہے, جہاں سے آپ کی انکم آ رہی ہے, وہ تو ایف بی آر کی ویب سائٹ سے دیکھ کر لوگ ریٹرن بنا رہے ہیں جو فائل کر رہے ہیں. مگر جو بیچارے فائل کر رہے ہیں انہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, جو فائل نہیں کر رہے ہیں ان سے پوچھتے نہیں ہیں, کبھی ان کو نان فائلر کہہ کے تھوڑا سا زیادہ ٹیکس لے لیتے ہیں. اس پالیسی کو چھوڑنا ہوگا اور تمام لوگ جن کے پاس سمز ہے سب کو رجسٹر کر لینا چاہیے, اور پھر ہمیں ان کا سوشو اکنامک ڈیٹا بنانا چاہیے. یہ ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا, پلاننگ کے لیے بھی اچھا ہوگا, اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو بھی ہم بتا سکیں گے کہ لیجئے ہمارے پاس تو ملینز میں جو ہے وہ فائلرز ہیں, آپ تو کچھ لاکھوں کی بات کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی پالیسی میں تبدیلی کی جائے تو ہم بہت بہتر کام کر سکتے ہیں. اور یہ جو اس طرح کے ہم اقدامات کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہم معیشت کو ڈاکیومنٹ کرنے کے بھی تو اقدامات کر سکتے ہیں. اب ختم کریں نہیں کیش پیمنٹس اور کیش پرچیزز اور کیش سیلز, اور اس کا کوئی ریکارڈ نہیں, کوئی اس کا ڈاکیومنٹیشن نہیں. یہ بھی کرنا تو مشکل کام نہیں ہے. دیر آر اسینشیل سیلز اور پرچیزز جس پہ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر یہ کسی ڈاکیومنٹڈ ذریعے کے نہیں ہوگی, کارڈ کے ذریعے کے بغیر نہیں ہوگی, یا اور اس کے آج تو بے پناہ ذریعے موجود ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو ڈاکیومنٹ کر سکتے ہیں.
جی بالکل، یہ موبائل والیٹ سے ہی دیکھیے، انڈیا میں اب موبائل والیٹ سے وہ QR کوڈ جنریٹ کرتے ہیں اور بیکاری بھی اس سے بھیک لے رہے ہیں. اتنی ڈاکومنٹیشن انہوں نے 3 سال میں کر لی جس سے ان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو بھی اب دنیا کے ان مہذب ممالک میں شامل ہو رہی ہے، اور 10 سال پہلے وہ ہماری طرح ہی ان کا برا حال تھا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، اگر ہم اسی موبائل والیٹ سے ساری چیزیں کر لیں تو ڈاکومنٹیشن بھی ہو جائے گی، ڈیجیٹائزیشن بھی ہو جائے گی اور ریٹرن فائلرز بھی ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ شارٹ کٹ لینا چاہیے اور یہ لمبی کہانیاں پھر ڈال کر ڈائیورٹ نہیں کرنا چاہیے اپنی ایفرٹس کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد جنوبی پنجاب کی سیاست جہاں پر زبردست کھینچا تانی ہو رہی ہے الیکٹیبلز کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی، نئی جماعت جہانگیر ترین کی استحکام پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ کشمکش ہے جو جاری ہے. اس کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک کی تقریباً 55% آبادی اور قومی اسمبلی کی 183 یعنی 54% نشستوں کا حامل صوبہ پنجاب ملک کی سیاست کا مرکز و محور ہے. ماضی کی طرح مستقبل میں حکومت سازی کے لیے پنجاب میں انتخابی اکثریت ہی ملک میں حکمرانی کی ضامن ہوگی. گویا جو پنجاب جیتا وہ پاکستان جیتا، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب کی سیاسی وابستگی مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی. بہاولپور، ملتان اور ڈیرہ غازی خان سمیت سرائیکی بیلٹ پر مشتمل جنوبی پنجاب میں 16 اضلاع ہیں. 3.5 کروڑ سے زیادہ آبادی والے اس خطے میں قومی اسمبلی کی 46 اور پنجاب اسمبلی کی 86 نشستیں ہیں. الیکشن 2024 سے پہلے سے ہی جنوبی پنجاب کے سیاسی پنچھیوں نے آشیانے بدلنے شروع کر دیے ہیں اور زیادہ تر الیکٹیبلز کی سیاسی منزل جہانگیر خان ترین کی استحکام پاکستان پارٹی ہے. جنوبی پنجاب کے کئی الیکٹیبلز نے آصف زرداری سے بھی ملاقاتوں میں پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان تو کیا تھا، لیکن اقتدار کی ہواؤں نے ان کا رخ بدلا ہے اور اب بظاہر جنوبی پنجاب کے میدان میں جہانگیر ترین کی IPP کا پلڑا بھاری ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی جنوبی پنجاب کی 46 حلقوں میں سے 35 پر الیکٹیبلز کو پارٹی ٹکٹ دے دیے ہیں. نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ خان نے پرسوں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکٹیبل ہونا کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ الیکٹیبل وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اعتماد کر کے ووٹ دیتے ہیں. پچھلے سال پنجاب کے ضمنی انتخابات میں نون لیگ نے انہی الیکٹیبلز اور PTI کے منحرف اراکین کو الیکشن ٹکٹ دیے تھے اور پارٹی کو ضمنی الیکشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. دلچسپ بات ہے کہ ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد رانا ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ الیکٹیبلز کو نون لیگ کے ووٹرز نے بھی قبول نہیں کیا. رانا ثناء اللہ خان کی پچھلے سال کے ان جو تحفظات ابھی آپ نے سنے، ان کے بعد لگ رہا تھا کہ نون لیگ پنجاب میں اپنے دیرینہ پارٹی رہنماؤں کو چھوڑ کر الیکٹیبلز کو پارٹی ٹکٹ دینے کا خطرہ مول نہیں لے گی، لیکن نون لیگ کو مجبوراً پارٹی پالیسی بدلنا پڑی ہے. اور دراصل کوئی مانے نہ مانے جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز کی پاکستان کی انتخابی سیاست میں جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ ہر دور میں ان کی حکمرانی کا تسلسل نظر آتا ہے. 2002 میں جنوبی پنجاب نے قاف لیگ کا ساتھ دیا تھا، 2008 میں جنوبی پنجاب نے پیپلز پارٹی کی حمایت کی تھی، 2013 میں جنوبی پنجاب مسلم لیگ نون کا ہمنوا تھا، 2018 میں جنوبی پنجاب PTI کو سپورٹ کر رہا تھا، اور الیکشن 2024 میں بھی جنوبی پنجاب کے منتخب نمائندے وفاق اور پنجاب میں حکومت سازی کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. وہ فیصلہ کن کردار کیا ہو سکتا ہے اور جنوبی پنجاب میں نشستوں کی تقسیم اور وفاداریوں کی تقسیم کس انداز سے رخ اختیار کر سکتی ہے، اس موضوع پہ بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے بہت ہی سینئر، ممتاز اور بہت ہی انڈیپینڈنٹ نیوز اینالسٹ، پروفیسر بھی ہیں پولیٹیکل سائنس کے لمس میں، پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. جو ہمیں ماضی سکھاتا ہے، جو ماضی کا تجربہ ہے جنوبی پنجاب جس سے آپ کا تعلق ہے، وہ وہاں پہ کیا سیاسی ہواؤں کا رخ چل رہا ہے؟ کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ جنوبی پنجاب کی سیاست کا اور اس کی ہوا کا رخ اس جانب چلتا ہے جو اقتدار کی منزلوں پہ لے کے جائے؟ یہ کبھی بھی ہارے ہوئے جو گھوڑے ہیں اس پہ یہاں کی جو ہے بیٹنگ نہیں ہوتی ہے. تو ابھی اس وقت جو آپ رخ دیکھ رہے ہیں، جو اب تک کی صورتحال ہے، کیونکہ ایک نئی سیاسی حقیقت IPP کی شکل میں سامنے آ چکی ہے، وہاں پہ کیا درجہ حرارت ہے اس وقت؟ دیکھیں، جنوبی پنجاب سے ہمارے پاس 90 سال کے انتخابات کے شماریات ہمارے سامنے موجود ہیں. جب پہلے انتخابات ہوئے 1935 میں اور آج تک، وہاں پہ 3-4 قسم کے سیاسی خاندان ہیں، جس میں
نشین ہیں جس میں، اور وہ گدی نشین بہت بڑے ذمہ دار بھی ہیں. یہ سندھ میں بھی ایسا ہی ہے، جنوبی پنجاب میں بھی ایسا ہے. دوسرے قبائلی سردار ہیں، زیادہ تر وہ بلوچ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جن کی ذات اور برادریاں اور ان کی عددی اکثریت کچھ علاقوں میں موجود ہے، تو وہ برادریاں اپنے برادری کے لوگوں کو وہاں پہ ووٹ دیتی ہیں. تو یہ جن کو آپ کہتے ہیں سیاست، سیاسی نظریہ، پرفارمنس، سیاسی کارکردگی ووٹ کا معیار نہیں ہے. وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون گدی نشین ہے، کون قبیلے کا سردار ہے اور کون سی برادری ہے. یہ اس پورے علاقے میں جس میں 46 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہاں پر سیاست، سیاسی نظریہ، سیاسی کارکردگی، سیاسی پرفارمنس یہ میٹر نہیں کرتا. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر اہمیت ہے تو قبیلے کی ہے، سردار سے تعلق کی ہے اور ان کے اثر و نفوذ کی ہے. بنیادی کمزوری سیاسی جماعتوں کی ہے کہ انہوں نے نہ کبھی عوامی سیاست کی ہے، نہ نامزدگی کے عمل میں کبھی حلقے کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. لوگوں کے پاس وہاں پہ چوائس ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وہاں کے موروثی سیاسی خاندان ہیں ان کو ووٹ دیں. اگر ان کے سامنے کسی نے نظریاتی یا عوامی سیاست کی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے. ضمنی انتخابات کا آپ نے حوالہ دیا، وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ وہاں پہ جب کوئی نظریاتی اور عوامی ہوا چلی تو وہاں پہ جو بڑے بڑے برج تھے وہ نیچے گر گئے. اسی طریقے سے ہم 70 کے انتخابات کو بھی آپ دیکھیں، پنجاب کے اکثر علاقوں میں اور جنوبی پنجاب میں بھی ایسا ہوا تھا. خصوصی طور پہ باول پور کی ریاست جو وہاں پہ صوبے کی ایک تحریک چل رہی تھی، تو وہاں پہ وہ تحریک کے زیادہ لوگ زیادہ کامیاب ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کی جب ہوا چل رہی تھی تب بھی نہیں ہوئے تھے. اگر کوئی عوام کی نظریات کی پاکستان میں سیاست کرے گا اور سیاسی جماعتیں موروثی نہیں ہوں گی، ان کے اندر اپنی ساخت میں بھی جمہوری کردار ہوگا، تو پھر عوام سوچیں گے کہ کارکردگی، اور اس کی پھر سب سے بڑی مثال جو ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نون لیگ جس نے کہ انہی نام نہاد الیکٹیبلز کو یا ان جو گارڈین ہیں اس فلسفے کے سیاسی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کو ضمنی انتخابات میں ووٹ دیے اور وہ پھر بری طرح سے ہارے اور یہ الیکٹیبلز ہارے. لیکن کیونکہ اب نون لیگ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا ہے کہ جب نظریے کی بنیاد پر یا مقبولیت کی بنیاد پر یا جذبات کی بنیاد پہ ووٹ دیا عوام نے، جو انہوں نے بغیر ان پریفرنسز کے ووٹ دیا، کیونکہ وہ اب زمانہ گزر گیا اس لیے دوبارہ انہوں نے کہا کہ لیٹس گیٹ بیک ٹو الیکٹیبلز، اور انہی کو پھر دوبارہ نامزد کیا اور اپنی پارٹی کے جو دیرینہ کارکن یا دیرینہ ان کے جو وفادار تھے ان کو خاطر میں نہیں لائی نون لیگ. اب جی ان کو لے آئے ہیں، لیکن وہاں پہ مقابلہ صرف 2 سیاسی جماعتوں میں ہوگا. ایک جہانگیر ترین صاحب کی جو نئے سیاسی جماعت یا ایک دھڑا ہے، پہلے بھی وہی دھڑا وہ تحریک انصاف میں لے آئے تھے اور انہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا پنجاب کی حکومت کی تشکیل میں. اب وہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا پھیلا لیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے طور پہ جنوبی پنجاب میں کوشش کر رہی ہے، لیکن رجحان ان کی طرف اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت نظریں یا تو مسلم لیگ نون کی طرف ہیں جنوبی پنجاب میں یا پھر جہانگیر ترین صاحب کی طرف ہے. لیکن زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ رجحان مسلم لیگ نون کی طرف ہے کہ ان لوگوں میں ایک مفروضہ ہے کہ اس وقت جن کی حکومت بن سکتی ہے یا بنانے کے قابل ہیں یا جن کے اوپر کوئی نظر رکھی جا رہی ہے کہ شاید وہ بنائے، وہ مسلم لیگ نون نہیں ہے. وہاں کے جو روایتی جیتنے والے لوگ ہیں ان کا وہ اب اپنا وزن جو ہے وہ نون لیگ کے پلڑے میں ان کی پریفرنس آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں وہ ڈال رہے ہیں. آئی پی پی کی ان کی اولین ترجیح بظاہر نہیں ہے، جہانگیر ترین کی پارٹی کی جو ہے اولین ترجیح ان الیکٹیبلز کی جو ہے وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ نون لیگ ہے. بظاہر نون لیگ ہے اس لیے کہ دیکھیں کہ ایک دھڑا تو ترین صاحب نے بنا لیا ہے، لیکن ایک قومی سطح کے اوپر وہ ابھی سیاسی جماعت بن کے ابھر کر نہیں آئی اور اس کا اثر بھی ابھی تک جنوبی پنجاب میں ہے. مرکزی پنجاب میں بھی نہیں پھیلا، شمالی پنجاب میں بھی نہیں پھیلا، تو پنجاب کی بھی بڑی سیاسی جماعت ترین صاحب کی ابھی تک نہیں بن سکی. تو ظاہر ہے کہ وہ پنجاب کی سیاست کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں حکومت کس کی بنے گی.
اصل حکومت پنجاب کی ہوتی ہے ان کے لیے، جہاں وہ اضلاع میں اپنے کام کرانا چاہتے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر کے اپنے کام کرانا چاہتے ہیں. تو اس لیے رجحان میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے آنے والے ہفتوں میں، دنوں میں پھر سیاسی رجحان ملک کے اندر کیا پیدا ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ شاید اس تعداد میں نہ نکلیں ووٹ دینے کے لیے کسی وجہ سے، جس طرح کے ماضی میں ان کے میں ایک جذبہ ہوا کرتا تھا. وہ دیکھیں گے کہ کس حد تک ہے. لیکن یہ ہے کہ بامر مجبوری وہ پھر انہی موروثی سیاسی گھرانوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے سامنے لائے جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش رئیس ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.